حالات ہیں وہ درست نہیں، وہ مثبت نہیں، وہ قوم اور ملک کے لیے اچھے نہیں. اچھا، ان حالات کو خراب کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہے ہیں؟ ہم ذمہ دار ہیں اس کے. جے یو آئی جی نہیں، ہم سب جو حکومت میں بیٹھے ہوئے پالیٹیشین، ہم سب جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ عوام نے ایک اپنا حق ادا کر دیا. یعنی سیاستدان اور ایک ملک کے صدر کو، اتفاقی صدر کو یہاں پہ اتنی بڑی مینڈیٹ ملی. ٹھیک ہے، اتنی بڑی مینڈیٹ ملی کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس کو کسی صدر کو اتنی مینڈیٹ نہیں ملی. لیکن افسوس اس لیے اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ایک ریولوشنری ذہن کے مطابق جو ہے سب سے پہلے آسٹیرٹی، گڈ گورننس، آنےسٹی اپنی ذات کے اوپر اور اپنے ارد گرد جو قریبی حلقہ ہے اس کے اوپر نافذ کرتے ہیں. صدر صاحب جی سر. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں صدر صاحب آنےسٹ. میرا خیال ہے کہ میں اور فوزیہ چلتے ہیں. نہیں میں ان سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا. ہم بعد میں آ جائیں گے، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے. دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حالات خطرناک ہو گئے ہیں، خوفناک ہو گئے ہیں، اور جس کے لیے یہ آئے تھے اس میں ان کو مایوسی ہوئی. آپ سے سوال نہیں، وہ آپ ان سے آپ کر لیجئے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے. آپ پتہ نہیں وہ کون سا وہ چونچلا آپ دینا چاہتے ہیں اور وہ کیا ہے. آپ نے بھی جو بات کہی ہے کہ ان کے معاملات طے جو ہو گئے ہیں. جے یو آئی ایف نے آج کی اخباروں کی زینت ہے یہ خبر کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ایک ان کے لیڈر جو ہیں ان کا نام سامنے آیا ہے. مولانا شیرانی کا. مولانا شیرانی تو بات تو ختم ہو گئی. تو پھر اعظم سواتی صاحب اتنا وہ کہہ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پھر کیوں اتنا اضطراب میں کیوں ہیں. یا تو اس کے ساتھ رہیں یا نہیں رہیں. جب پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، کیبنٹ کے یہ ممبر ہیں، کیبنٹ کے کلیکٹو ڈیسیژن کے ایز اے منسٹر یہ پابند ہیں. بالکل ٹھیک. یا تو آپ کیبنٹ کی پالیسی کے ساتھ چلتے ہیں یا نہیں چلتے. اور آپ کو کیبنٹ کی پالیسی بری بھی لگے. یہ تو پہلی بار ہو رہا ہے اس کولیشن میں کہ ایم کیو ایم والے جو ہیں سب سے زیادہ فائدہ بھی لے رہے ہیں گورنمنٹ سے، سب سے زیادہ ان کی منت بھی کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ بجٹ پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. اور میں بڑے بصد ادب کہوں گا اعظم سواتی صاحب سے بھی کہ اگر ان کو اتنی کٹ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، پر ان کو اگر اختلاف ہے تو پھر یا تو کلیکٹو ڈیسیژن کے پابند ہوں یا پھر اس سے باہر نکل جائیں. اچھا، آپ کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ذمہ دار ہے زیادہ یا یہ جے یو آئی ایف ذمہ دار ہے کہ حالات کلیئر نہیں ہو رہے، یہ اپنے مینٹلی جو ہے نا یہ کلیئر نہیں ہو رہے؟ کس چیز کی حکومت ذمہ دار ہے؟ یہ جو حالات خراب آپ سمجھ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، اس کی ذمہ داری جو ہے اعظم سواتی صاحب کی پارٹی پر آتی ہے، گورنمنٹ پر آتی ہے؟ آپ ان کی پارٹی کی بات کر رہے ہیں. ان کی پارٹی ایک دن کیبنٹ سے 2 وزراء واک آؤٹ کرتے ہیں، پھر بات ہوتی ہے اچانک ایم ایم اے کی ریوائول کی، متحدہ مجلس عمل کی ریوائول ہو رہی ہے، کہیں لاہور میں کہیں اور میٹنگ ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ پھر شاید وہ پیش رفت وہ ہو جو مشرف صاحب کے زمانے میں ایم ایم اے جس چمک دمک سے مارز وجود میں آئی تھی. پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں. تو پھر میرے خیال اس میں کچھ جو ہے احتجاج کا یا غصہ ہونے کا عنصر جو ہے وہ تو بہت محدود ہو کے رہ جاتا ہے. اچھا محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ، 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی منسٹری کا جو بجٹ ہے وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں چلا جاتا ہے، جس سے ظاہر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو پرابلم ہو رہے ہیں، اور ترقی کرنی اگر ہم نے تو ان سیکٹرز پہ ہمیں ظاہر توجہ دینی پڑے گی. دوسرا انہوں نے کہا کہ حالات اتنے خوفناک ہو گئے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو خواب یہ لے کر پاکستان آئے تھے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. آپ ان سے اتفاق کرتی ہیں یا نہیں؟ نہیں جی، میں اتنی شکست خوردہ سوچ نہیں رکھتی ہوں، اور مجھے اپنے آپ پر یقین ہے، مجھے اپنے قوم پر یقین ہے، مجھے اپنے ملک پہ یقین ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی اور موت اسی ملک سے وابستہ ہے، میری پہچان اسی ملک سے وابستہ ہے. تو لہٰذا میں تو ایک بالکل مثبت سوچ رکھتی ہوں، اور برے سے برے حالات میں بھی پاکستان کے لیے اور اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے اچھی سوچ رکھنے والوں میں سے ہوں. میں نے ہمیشہ آدھا بھرا ہوا گلاس دیکھا. اندازہ نہیں تھا کہ آج مشاعرہ ہونا ہے اور اتنی شعر و شاعری ہونی ہے. آپ نے بھی شعر و شاعری سے شروع کی، مجھے بھی آپ پہلے کچھ مطلع کر دیتے تو میں بھی کوئی دیوان شیوان پڑھ کے آ کے
ایسو شعری شاعری میں میں بھی ہو جاتا. جی آپ مقرر، آپ پلیز آپ جاری رہیے. اب وہ بیٹھ کے اس طرح کا سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیوں مایوس ہیں، میں کیوں ہوں؟ میں تو نہیں ہوں مایوس، میں تو نہیں ہوں گی. کچھ بھی حالات ہوں، دیکھیے حکومت میں کوئی شخص کبھی مایوس نہیں ہوا. قومیں اگر آگے بڑھنا جانتی ہیں تو وہ شکست خوردہ سوچ نہیں رکھتی ہیں، وہ برے سے برے حالات میں بھی اپنے لیے راستہ نکالتی ہیں. اس میں کوئی قصیدہ خوانی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ مثبت سوچ ہم سب لوگوں کے اندر ہونی چاہیے، اینڈ وی شوڈ ہیو دا ول ٹو فائٹ. اچھا، ابھی انہوں نے بات کی ہے بے نظیر انکم سپورٹ کی، اور یہ کہا ہے کہ جی سارے کے سارا فنڈ جو ہے وہاں چلا گیا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گی، کیا یہ بھول رہے ہیں کہ اس وقت ملک جو ہے وہ اتنی بڑی جنگ سے دو چار ہے؟ کیا یہ بھول گئے ہیں کہ ان کا صوبہ جہاں سے ان کا تعلق ہے وہ سب سے زیادہ اس کے زد میں ہے؟ کیا یہ بھول گئے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وار آن ٹیرر پہ ٹیکس بھی دے رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ بھول رہے ہیں کہ وہاں جا رہا ہے. یہ بھول گئے ہیں کہ آئی ڈی پیز کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ انہی پیسوں سے ہوئی ہے، کہیں اور سے تو نہیں آئی تھی اس کے پیسے. اور آئی ڈی پیز کی جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی جس میں کتنے 3.5 لاکھ گھرانے تھے، میں افراد کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں گھرانوں کی بات کر رہی ہوں، ان سب لوگوں کو پیسے دیے گئے، ان کی ری سیٹلمنٹ کی گئی ہے. یہ ساری چیزیں بھول گئے، مایوسی کس بات کی؟ سر اگر ملک قوم اور ریلیف جو ہے قوم اور ملک کو ملتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر اچھی بات ہے کہ سارے کا سارا بجٹ اسی مد کے اندر دے دیں. اگر کسی قوم نے، کسی ملک نے، کسی خطے نے، کسی ریجن نے جو ہے کوئی ترقی کی ہے عملی طور پر، جاب کریشن کوئی کی ہے، اگر جی ڈی پی جو ہے اس کا بڑا ہے، ٹیکس بیس بڑا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے جو اسٹیٹ بینک سے پیسے آ رہے ہیں، مطلب مجھے تو خوف آتا ہے کہ 3 سال کے اندر آپ کا جو اندرونی قرضہ ہے وہ 9,000 بلین 9,000 بلین بڑھ چکا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، اور پھر وہی بات پھر وہی آتی ہے کہ اگر آپ کو اتنے اختلافات ہیں 60 سال کے اندر 5,000 بلین اور اب 9,000 بلین. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال کے اندر آپ کا اندرونی جو قرضہ ہے وہ 4,000 بلین جو ہے زیادہ ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بیرونی ملک کا قرضہ ہے وہ 40 بلین سے 54 بلین ہو چکا ہے. 3 سال کے اندر 14 بلین. غلط ہے؟ نہیں، بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں. 2008 کی جو بیلنس شیٹ ہے پاکستان حکومت کی، اس میں ہے 48 بلین ڈالر کہ ہم مقروض ہیں، اور اس وقت ہم 54 بلین 54 ہے 52 بلین ڈالر. مارچ 30 تک 54 بلین ہو چکا ہے. 3 سال پہلے تک ہم 40 بلین تھے. 3 سال کے بلین نہیں تھے نا، پلیز آپ ایسا نہ 3 سال کے اندر 48 ارب ڈالر تھے. میں اپنی تعلیم سے، خدا کے فضل سے، اپنی سمجھ اور اپنی قابلیت سے نہیں تو مطلب میں 48 بلین کا جو فگر ہے وہ غلط دے رہی ہوں سر، یہ امیجنیٹو ہے. اچھا مجھے ایاز امیر صاحب کو شامل کریں. ایاز امیر صاحب، گورنمنٹ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ سمپل. دیکھیں، ایک تو میرے لیے تھوڑا سا یہ انوکھا تجربہ ہے کہ اتنی تنقید اعظم سواتی صاحب کر رہے ہیں. میں دوبارہ کہوں گا یہ فیڈرل کیبنٹ کے منسٹر ہیں. یا تو یہ کیبنٹ ڈیسیژنز کے ساتھ جائیں اور ان کو کیبنٹ ڈیسیژنز برے بھی لگیں، ایز لانگ ایز ہی سٹس ان دا کیبنٹ. وہ کیبنٹ کی کلیکٹو ریسپانسبلٹی کا ایک اصول اور تصور ہوتا ہے. آپ نہیں اس سے کریں تو پھر آپ کیبنٹ میں بیٹھے نہیں، پھر اپنی راہیں آپ جدا کر لیں. یہ جو لگژری ایم کیو ایم بھی دکھا رہی ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ کوئی انوکھی سی چیز ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے. اس سے پہلے میں ایک چیز کہوں گا کہ شعر و شاعری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. پھر جب ماتم پہ آتی ہیں تو پھر وہ جو ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اب آپ کی بات کر رہے ہیں. میں ان کے ساتھ یہ جو کہہ رہی تھی، جب اتنا ان کا وہ جو خون کے آنسو عوام کے وہ جو ہے پلائٹ، تو آج کی جو خبر ڈان میں آئی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیتی. ٹیلی فون کالز جو ہیں، انٹرنیشنل کالز، اور کون اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کچھ اس کی طرف بھی روشنی. مطلب کہ یہ عوام کی رونے کا کون سا. تھوڑی تفصیل بتا دیجیے کہ خبر کیا ڈان کی خبر ہے. میرا تو خیال آپ کو پروگرام آج فوزیہ وہاب صاحبہ کو نہیں پتا ہوگا، میں اس لیے آپ کو انفارمیشن سیکرٹری ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. جی میں نے بھی خبر پڑھی ہے. ان سے پوچھے کہ کیا اس کی صحت، اس کا متن کیا ہے، اس کا جسٹ کیا ہے،
اس خبر کا. اب دیکھیے چاہے خبر ٹھیک ہو یا نہ ہو، ایک ڈائریکٹ اٹیک اور ایلیگیشن بڑے امپورٹنٹ منسٹر پہ آیا ہے. کون سے منسٹر پہ؟ آپ بھی جانتے ہیں کون سا ہے، وزیر داخلہ پہ